خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان سٹاک ایکسچینج کی ایک ایسی کمپنی کا جائزہ لے رہے ہیں جس کا نام تقریباً ہر سرمایہ کار نے سنا ہے، لیکن جسے سمجھنا شاید سب سے مشکل ہے۔ ورلڈ کال ٹیلی کام یعنی WTL۔ بالکل، یہ ایک ایسی کمپنی ہے جس کی کہانی میں بہت تضادات ہیں۔ ایک طرف اس کے مالی حالات پر سنگین سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور دوسری طرف یہی کمپنی مصنوعی ذہانت، امریکی مارکیٹ فتح کرنے اور پاکستان بھر میں جدید ترین فائبر نیٹ ورک بچھانے کے خواب دکھا رہی ہے۔ تو آج کا ہمارا مقصد اسی تضاد کو سمجھنا ہے۔ ہم ان کے اکاؤنٹس کی گہرائی میں جائیں گے، ان کے مستقبل کے منصوبوں کو حقیقت کی کسوٹی پر پرکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر مارکیٹ اس کمپنی کے بارے میں اتنی پرجوش اور ساتھ ہی اتنی مشکوک کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اس دلچسپ کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کمپنی ہے کیا اور کرتی کیا ہے؟ ورلڈ کال دیکھیں، پاکستان کے ٹیلی کام سیکٹر کے پرانے کھلاڑیوں میں سے ہے۔ یہ 2001 میں قائم ہوئی اور 2004 میں کام شروع کیا۔ یہ کیبل براڈ بینڈ، ڈیجیٹل ٹی وی اور فائبر انٹرنیٹ جیسی خدمات فراہم کرتی ہے۔ اچھا۔ ایک زمانے میں یہ مارکیٹ میں ایک بڑا نام تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے بڑے کھلاڑیوں کے آنے سے اس کا مارکیٹ شیئر متاثر ہوا۔ صحیح۔ انتظامیہ کی بات کریں تو اس کے چیئرمین مہدی محمد جواد عبداللہ العبدوانی ہیں اور CEO عباس رضا ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ کوئی نئی کمپنی نہیں بلکہ ایک قائم شدہ لیکن مشکلات کا شکار ٹیلی کام کمپنی ہے۔ تو آئیے سیدھا اس کے مالی حساب کتاب پر چلتے ہیں۔ کہتے ہیں اعداد و شمار جھوٹ نہیں بولتے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کی انکم سٹیٹمنٹ یعنی منافع اور نقصان کا گوشوارہ ہمیں کیا پہلی جھلک دکھاتا ہے۔ یہاں سے کہانی دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ 30 سپٹمبر 2025 کو ختم ہونے والے 9 مہینوں میں کمپنی کی آمدنی یعنی ریونیو میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے۔ جی، پچھلے سال اسی عرصے میں یہ تقریباً 3.7 ارب روپے تھی، جو اس سال بڑھ کر 4.3 ارب روپے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ تقریباً 18% کا اضافہ ہے، جو کسی بھی کاروبار کے لیے ایک بہت مثبت اشارہ ہے۔ 18% اضافہ، یہ تو بہت اچھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ ان کی سروسز خرید رہے ہیں، کاروبار بڑھ رہا ہے۔ لیکن کیا یہ اضافہ منافع میں بھی نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اصل کہانی تو وہی ہوتی ہے۔ اور یہیں پر پہلا تضاد سامنے آتا ہے۔ اچھا۔ آمدنی بڑھنے کے باوجود کمپنی اب بھی شدید نقصان میں ہے۔ اس 9 مہینے کے عرصے میں ٹیکس کے بعد کا خسارہ 674 ملین روپے ہے۔ ایک منٹ، جی، آمدنی 4.3 ارب روپے اور نقصان پھر بھی 67 کروڑ، یہ کیسے ممکن ہے؟ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ پیسہ جا رہا ہے براہ راست اخراجات میں، یعنی ڈائریکٹ کاسٹس۔ آمدنی بڑھانے کے لیے انہیں سروسز فراہم کرنے پر بھی زیادہ خرچ کرنا پڑا، جو کہ 3.8 ارب روپے سے زیادہ ہیں۔ اچھا۔ تو جو 4.3 ارب روپے آئے، اس میں سے 3.8 ارب تو سیدھا سروس دینے میں ہی لگ گئے۔ اس کے بعد آپریٹنگ اخراجات، انتظامی اخراجات اور دوسرے خرچے ہیں۔ یعنی جتنا کما رہے ہیں اس سے زیادہ تو کاروبار چلانے میں ہی لگ رہا ہے۔ کیا کوئی اچھی خبر بھی ہے اس میں؟ ایک چھوٹی سی اچھی خبر مالیاتی اخراجات یعنی فائنانس کاسٹس میں ہے۔ شرح سود میں کمی کی وجہ سے کمپنی کے قرضوں پر سود کی ادائیگی کچھ کم ہوئی ہے۔ اور پچھلے سال کے مقابلے میں نقصان بھی کم ہوا ہے۔ پچھلے سال اسی عرصے میں نقصان 1 ارب روپے سے زیادہ تھا، جو اب کم ہو کر 67 کروڑ رہ گیا ہے۔ تو بہتری تو ہے۔ بہتری ہے، لیکن یہ ایسی ہے جیسے کوئی مریض ICU سے وارڈ میں شفٹ ہو گیا ہو، صحت مند ابھی بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو پہلا سراغ ہمیں انکم سٹیٹمنٹ سے یہ ملا کہ کمپنی پیسہ کما تو رہی ہے، کاروبار بھی بڑھا رہی ہے، مگر پھر بھی جیب سے پیسہ لگا کر کام چلا رہی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ مسئلہ شاید روزمرہ کے کاموں میں نہیں بلکہ کمپنی کی بنیادوں میں ہے۔ کیا بیلنس شیٹ ہمیں اس کی کوئی جھلک دکھاتی ہے کہ یہ بوجھ کتنا پرانا اور گہرا ہے؟ بیلنس شیٹ وہ اس کہانی کو آپ کہہ لیں ایک تشویشناک حقیقت پہ بدل دیتی ہے۔ یہاں ایک نہیں بلکہ کئی بڑی ریڈ فلیگز ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی ریڈ فلیگ ہے کمپنی کا مجموعی خسارہ یعنی ایکیومولیٹڈ لاس۔ یہ رقم 19.3 ارب روپے ہے۔ 19 ارب روپے؟ جی، یعنی یہ وہ کل نقصان ہے جو کمپنی نے اپنے قیام سے لے کر آج تک اکٹھا کیا ہے؟ بالکل، یہ سالوں کے نقصانات کا ایک پہاڑ ہے جو کمپنی اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ فوری خطرہ دوسری ریڈ فلیگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔
فرض کریں آپ کی مہینے کی تنخواہ 30,000 روپے ہے، لیکن آپ کے فوری واجب الادا قرضے جیسے بجلی کا بل، بچوں کی فیس، راشن کا خرچ، وہ سب ملا کر 1,20,000 روپے ہیں۔ تو آپ کیا کریں گے؟ یہ تو دیوالیہ ہونے والی صورتحال ہے۔ تنخواہ سے 4 گنا زیادہ تو فوری ادائیگی کرنی ہے۔ ورلڈ کال کی صورتحال بالکل یہی ہے۔ اچھا، اس کے موجودہ اثاثے یعنی وہ کیش اور اثاثے جو 1 سال کے اندر کیش میں تبدیل ہو سکتے ہیں وہ ہیں صرف 3.2 ارب روپے، لیکن اس کے موجودہ واجبات یعنی وہ تمام ادائیگیاں جو اسے اگلے 1 سال میں کرنی ہے وہ ہیں تقریباً 11.8 ارب روپے۔ 11.8 ارب؟ ہاں جی، یعنی ہر 3 روپے کے اثاثے کے مقابلے میں 12 روپے کی فوری دینداری ہے۔ یہ ایک شدید لیکوڈیٹی بحران ہے۔ یہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آج اس کے تمام قرض خواہ اپنے پیسے مانگنے آ جائیں تو کمپنی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیا اسی وجہ سے اس کی ایکویٹی بھی منفی ہے؟ اسٹینڈ الون ایکویٹی -621 ملین روپے ہے۔ اس کا عام آدمی کے لیے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بہت سیدھا اور سنگین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آج ورلڈ کال اپنا سب کچھ، اپنی ہر تار، ہر دفتر، ہر اثاثہ بیچ بھی دے تب بھی وہ اپنے تمام قرضے اور واجبات ادا نہیں کر سکتی۔ او خدایا! ٹیکنیکلی طور پر اس کے اثاثوں کی کل مالیت اس کے قرضوں سے کم ہے۔ یہ کسی بھی کمپنی کے لیے مالیاتی صحت کی سب سے خطرناک علامتوں میں سے ہے۔ تو پھر یہ کمپنی چل کیسے رہی ہے؟ اگر کاروبار سے پیسہ نہیں آ رہا اور اثاثوں سے زیادہ قرضے ہیں تو روزمرہ کے اخراجات، تنخواہیں، یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ کیش فلو سٹیٹمنٹ ہمیں اس راز سے پردہ اٹھانے میں مدد دے سکتی ہے۔ یہاں سے کمپنی نے 219 ملین روپے کا کیش استعمال کیا، کمایا نہیں۔ یعنی کاروبار چلانے میں ہی کیش جل رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے انکم سٹیٹمنٹ میں بھی دیکھا تھا۔ تو پھر پیسہ آ کہاں سے رہا ہے؟ دوسرا حصہ ہے سرمایہ کاری کی سرگرمیاں، جہاں سے 49 ملین روپے آئے جو زیادہ تر بینک ڈپازٹس پر منافع ہے۔ لیکن اصل جواب تیسرے حصے میں ہے، فائنانسنگ سرگرمیاں۔ اچھا، یہاں سے کمپنی کو 92 ملین روپے کا نیٹ کیش ملا، اور اس میں سب سے بڑی رقم 166 ملین روپے سپانسر کے قرض یعنی سپانسرز لون سے آئی۔ تو یہ ہے اصل کہانی۔ کمپنی اپنے کاروبار سے نہیں بلکہ اپنے مالکان، اپنے سپانسرز سے مزید قرض لے کر چل رہی ہے۔ جی ہاں، یہ تو ایسا ہی ہے کہ دکان میں گاہک نہیں آ رہے لیکن دکاندار ہر مہینے اپنے گھر سے پیسے لا کر دکان کا کرایہ اور ملازمین کی تنخواہیں دے رہا ہے۔ یہ کب تک چل سکتا ہے؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے، اور یہ ہمیں سیدھا کمپنی کے مستقبل کے منصوبوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک طرف یہ خوفناک مالی حقیقت ہے اور دوسری طرف ڈائریکٹرز کی رپورٹ میں ایک بہت ہی پرجوش اور روشن مستقبل کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ ہاں، میں نے بھی وہ حصہ دیکھا۔ فائبر ٹو دی ہوم، FTH، مصنوعی ذہانت، بگ ڈیٹا اور یہاں تک کہ امریکی بینکنگ سیکٹر کے لیے ایک نئی پروڈکٹ۔ یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے یا یہ صرف سرمایہ کاروں کو خوش کرنے کے لیے کہی جانے والی باتیں ہیں؟ آئیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا منصوبہ ہے پورے نیٹ ورک کو پرانی ٹیکنالوجی سے فائبر ٹو دی ہوم پر منتقل کرنا۔ یہ بالکل صحیح سمت میں قدم ہے کیونکہ مستقبل اسی کا ہے، لیکن یہ ایک انتہائی مہنگا اور وقت طلب کام ہے۔ 1 منٹ یہیں پر میں آپ کو روکوں گا۔ جی، ایک ایسی کمپنی جس کے پاس اپنے روزمرہ کے بل ادا کرنے کے پیسے نہیں، وہ پورے ملک میں فائبر بچھانے کے لیے اربوں روپے کہاں سے لائے گی؟ کیا یہ صرف ایک کاغذی منصوبہ تو نہیں؟ اور اس کا جواب ہمیں رپورٹ کے گوئنگ کنسرن یعنی جاری تشویش والے نوٹ میں ملتا ہے۔ اچھا، اس میں کیا لکھا ہے؟ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کمپنی اس لیے چلتی رہے گی کیونکہ اس کے اکثریتی شیئر ہولڈر ورلڈ کال سروسز نے تحریری طور پر مالی معاونت جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ مطلب ان کا پورا انحصار اسپانسر کی جیب پر ہے؟ بالکل۔ تو سارا دار و مدار اسپانسر کی نیت اور اس کی جیب کی گہرائی پر ہے۔ اگر کل کو وہ ہاتھ کھینچ لیں تو کمپنی کا کیا بنے گا؟ یہ تو بہت بڑا رسک ہے۔ بہت بڑا رسک ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک نئی پروڈکٹ کیٹزن کی بات کر رہے ہیں جو امریکی بینکنگ سیکٹر کے لیے ایک CRM حل ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا منصوبہ ہے۔ پھر پاکستان میں کم لاگت آپریشن سینٹر بنا کر AI اور بگ ڈیٹا کے حل فراہم کرنے کا منصوبہ ہے۔ یہ سب بہت جدید اور پرکشش منصوبے ہیں، لیکن ان سب کے لیے بہت زیادہ سرمایہ اور اعلیٰ درجے کی تکنیکی مہارت درکار ہے۔ اور ان کا ایک سماجی منصوبہ بھی ہے، گوگل اکیڈمی کے نام سے۔
جی ہاں، جس کے تحت وہ پسماندہ علاقوں میں بچوں کو ڈیجیٹل تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ ایک قابل تعریف قدم ہے، لیکن مالیاتی تجزیے کے نقطہ نظر سے یہ بھی ایک خرچی ہے۔ تو تصویر یہ بنتی ہے کہ کمپنی کے عزائم بہت بلند ہیں، لیکن ان کو پورا کرنے کے لیے مالی وسائل موجود نہیں۔ صحیح۔ تو یہ تو ہوئی کمپنی کی اپنی کہانی، لیکن مارکیٹ، یعنی وہ ہزاروں سرمایہ کار جو روز اس کے شیئرز خریدتے اور بیچتے ہیں، وہ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اسے پینی سٹاک یا زیادہ عام زبان میں سٹا سٹاک کہا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس تاثر کی بہت ٹھوس وجوہات ہیں۔ جب کسی کمپنی کے بنیادی مالی اصول اتنے کمزور ہوں کہ روایتی طریقوں سے اس کی قیمت کا اندازہ لگانا ناممکن ہو جائے، تو پھر اس کی قیمت کا انحصار افواہوں، خبروں اور قیاس آرائیوں پر ہوتا ہے۔ ورلڈ کال کے ساتھ بالکل یہی ہو رہا ہے۔ اور وہ کون سی افواہیں ہیں جو اس کی قیمت کو اوپر نیچے کرتی ہیں؟ سب سے بڑی اور سب سے پرانی وجہ ہے اس کے ٹیک اوور کی مسلسل افواہیں، خاص طور پر ARY گروپ کی طرف سے۔ اچھا، ARY گروپ۔ جی، کئی سالوں سے یہ خبریں آتی ہیں کہ ARY گروپ اسے خریدنے والا ہے، پھر ڈیل کسی وجہ سے نہیں ہوتی۔ جب بھی ایسی کوئی خبر آتی ہے، مارکیٹ میں ہلچل مچ جاتی ہے اور لوگ اس امید پر شیئر خریدنا شروع کر دیتے ہیں کہ ٹیک اوور کے بعد اس کی قسمت بدل جائے گی اور قیمت بڑھ جائے گی۔ اور ایسا ہوا بھی ہے؟ جی، اکتوبر نومبر 2015 میں بھی اس کی قیمت 1.03 روپے سے تقریباً 1.70 روپے تک صرف ایسی ہی قیاس آرائیوں پر پہنچ گئی تھی۔ اچھا، تو ایک وجہ تو ٹیک اوور کی افواہیں ہیں، لیکن صرف افواہوں پر تو اتنا بڑا کھیل نہیں ہو سکتا۔ اس کے پیچھے اور کیا نفسیات کام کر رہی ہے؟ دوسری وجہ اس کی بہت کم قیمت اور بہت بڑا ہجوم ہے۔ اس کے تقریباً 4.9 ارب شیئرز مارکیٹ میں موجود ہیں۔ بہت زیادہ ہیں۔ جب شیئر کی قیمت صرف 1.25 یا 1.5 روپیہ ہو تو چھوٹے سے چھوٹا سرمایہ کار بھی لاکھوں روپے میں بہت بڑی تعداد میں شیئرز خرید سکتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ تھوڑی سی بھی منظم خریداری اس کی قیمت میں بڑا اتار چڑھاؤ لا سکتی ہے، جو سٹہ بازوں کے لیے ایک جنت کی طرح ہے۔ میں نے خود بھی کئی بار سوشل میڈیا اور فورمز پر اس اسٹاک کے بارے میں ایسی بحث دیکھی ہے جہاں لوگ اسے راکٹ بننے کی امید پر خرید رہے ہوتے ہیں، بغیر یہ دیکھے کہ کمپنی کی اپنی حالت کیا ہے۔ کچھ لوگ اسے پمپ اینڈ ڈمپ اسکیم کہتے ہیں۔ جی، یعنی کچھ بڑے کھلاڑی مل کر قیمت بڑھاتے ہیں اور جب چھوٹے سرمایہ کار داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنے شیئرز بیچ کر نکل جاتے ہیں۔ یہ الزامات لگتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ شیئر کی قیمت کا کمپنی کی کارکردگی سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ اس غیر یقینی صورتحال میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب دسمبر 2025 میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے فیس ادا نہ کرنے پر کمپنی کو کچھ وقت کے لیے نان کمپلائنٹ سیگمنٹ میں ڈال دیا تھا۔ اگرچہ بعد میں عدالتی حکم پر اسے بحال کر دیا گیا، لیکن اس واقعے نے ریگولیٹری خطرات کو بھی نمایاں کر دیا۔ تو اب اگر ہم پوری تصویر کو جوڑیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ایک طرف مستقبل کے لیے بڑے منصوبے بنا رہی ہے، لیکن دوسری طرف وہ مالی طور پر انتہائی کمزور ہے، اپنے سپانسرز کی محتاج ہے اور مارکیٹ میں اس کی شہرت ایک سٹے والی سٹاک کی ہے۔ بالکل۔ اگر ہم ایک مالیاتی تجزیہ کار کی طرح اس کے کلیدی خطرات کا خلاصہ کریں تو وہ یہ ہیں۔ پہلا، منافع کا خطرہ، یعنی پروفیٹیبلٹی رسک۔ کمپنی مسلسل نقصانات میں ہے اور مستقبل قریب میں منافع بخش ہونے کے کوئی واضح آثار نہیں ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا، نقدی کا خطرہ، لیکویڈیٹی رسک۔ یہ سب سے بڑا اور فوری خطرہ ہے۔ کمپنی اپنے قلیل مدتی واجبات ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور مکمل طور پر اسپانسر کے قرضوں پر انحصار کر رہی ہے۔ اور تیسرا یقیناً سٹہ بازی کا عنصر ہے۔ جی، جسے ہم مارکیٹ رسک کہہ سکتے ہیں۔ شیئر کی قیمت بنیادی اصولوں پر نہیں بلکہ افواہوں پر چلتی ہے، جو اسے انتہائی غیر متوقع اور خطرناک بناتی ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں ریگولیٹری اور ٹیک اوور کی غیر یقینی صورتحال، جو اس میں عدم استحکام کا عنصر شامل کرتی ہے۔ آج ہم نے ورلڈ کال ٹیلی کام کا ہر پہلو سے جائزہ لیا، اس کے اکاؤنٹس کی گہرائی، اس کے مستقبل کے بلند و بانگ دعوے اور مارکیٹ میں اس کی سٹے بازی والی پوزیشن۔ بالکل، یہ ایک کلاسک کیس ہے جہاں کاغذ پر موجود مالیاتی حقیقت اور مستقبل کے لیے بیچی جانے والی کہانی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف نیٹ ورک کی تبدیلی، AI اور امریکی مارکیٹ جیسے نئے موقع ہیں، تو دوسری طرف شدید مالی کمزوری اور مارکیٹ کی قیاس آرائیاں ایک بہت ہی مختلف اور سنگین کہانی سناتی ہیں۔ اس سب کے بعد
ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ ایک ٹیکنالوجی کمپنی کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو اس کے آج کے اکاؤنٹس بتاتے ہیں جو کہ اس کیس میں بہت خراب ہیں، یا وہ جو اس کے مستقبل کے ویژن میں نظر آتی ہے، بھلے ہی وہ ویژن ابھی کتنا ہی دور اور غیر یقینی کیوں نہ ہو؟